اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کمال وظیفہ جو 1 گھنٹے کے اندر دولت سے مال و مال کر دے۔ یہ وظیفہ ربیع الاول کے مہینے کا ہے۔ اس مہینے کا جو چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو ربیع الاول میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ لوگ غریبی میں گزار چکے ہو، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، آپ کی مرادیں ہوں گی، آپ لوگ چاہو تو اس وظیفے کے ساتھ نمایاں نیت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نیت نہ بھی کرو تو یہ طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگ لو۔ جو دعا مانگنی ہو اللہ پاک سے مانگ لو، چاہے بڑی گاڑی مانگ لو، چاہے دولت، چاہے ذاتی مکان، بڑی رقم مانگ لو۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چلتے پھرتے اگر پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ کی مانگ مانگ کر گزر چکی ہے، پوری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہو، کافی مہینوں سے پریشان ہو، کافی سالوں سے پریشان ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پیسہ اور دولت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، کوئی اس کی پریشانی ہے، اس کے جسم کے اندر سے جاتی رہیں گی۔ کوئی بیماری ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس اپنے رب سے دعا کرتے رہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض اوقات مختلف دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے لیے آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے۔ بندہ اپنی جہالت اور کم عملی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسے موذی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذابات پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والی عظیم و اجر و ثواب پر نظر رکھے، تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بس اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کر اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔
مایوسی کا تیسرا باب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب الذوالجلال رب العزوجل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ یہ ذہن بنائے کہ جس رب عزوجل نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور اس کی مشیت پر راضی ہو۔ نیز بندہ اس بات پر غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی بھی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب پر دینا پڑے۔ لہذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی عافیت ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے، بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر کے نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے، تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اسی طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی سب سے زیادہ امید دلائی ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظاہرہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ قرآن پاک نے خدا کی قسم صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جس قدر اس کی رحمت۔ اگر قرآن کی وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جس میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ 3 سے زیادہ ہوں گے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں۔ اس کے لیے یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اسی لیے اپنے رب کے رحمت پر بھروسہ رکھو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر یقین رکھو، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بڑا ہی طاقت ور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ عمل جس ترتیب سے بتایا جائے گا، اسی ترتیب سے کرو گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھیں، جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو جگہ کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور 1 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ بڑی ہی آسانی سے مختصر ٹائم کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سکون سے سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کر آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ لوگ کو درود پاک بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے وظیفے کے فائدے بڑھ جاتے ہیں۔
تو آپ لوگ درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو اس کے فوراً بعد ایک دعا جو بڑی آسان سی دعا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ کو بھی پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو 7 مرتبہ جب پڑھ لو، اب کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ لوگ وظیفہ سمجھ لیں تو پھر آپ سے وظیفہ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کو ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس کو آپ لوگ یہ تو تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ وہ اسم مبارک یہ ہے یا مجیبو۔ اس اسم کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے اور کمال کا اور آسان سا عمل ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیبو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر یہ آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے۔ شروع سے آخر تک جو عمل بتایا ہے، اور یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سب سے آخر 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا، اس کے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔ ایک حاجت ہو چاہے جتنی حاجتیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھا کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔